اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ربیع الغوث شریف کا ایک بہت ہی خاص اور مجرد وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویورز، آج کے اس وظیفے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب بھی کوئی بھی پیسہ کہیں سے بھی آپ کے ہاتھ آنے لگے، جب کوئی مہینے کی تنخواہ ملنے لگے، یا کوئی آپ کو پیسہ لوٹاتا ہے، یا کوئی چیز آپ بیچ کر پیسہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، تو اس پیسے پر آپ یہ وظیفہ کر لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے اس پیسے میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کا پرس کبھی خالی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس پرس میں دیکھنا نہیں ہے، بار بار اس کو ٹٹولنا نہیں ہے، بس آپ نے اس میں سے پیسے نکال کر دیکھتے رہنا ہے، رکھتے رہنا ہے، استعمال کرتے رہنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جیب میں کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ پریشان رہتے ہیں کہ جیسے ہی انکم آتی ہے، تنخواہ آتی ہے، تنخواہ ان کو ماہانہ ملتی ہے، وہ ان کے جیب میں نہیں رکتی، فوری ختم ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی پیسے پکڑیں آپ یہ وظیفہ کر لیں، یہ عمل کر لیں۔ تو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یہ بہت ہی پیارا سا عمل بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے رہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت برکات ہیں، آپ کا یہ بیان کردہ وظیفہ ہے۔ حضور غوث اعظم بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اللہ ہیں۔ حضرت بزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے، میں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک اجمی مرد ہوں، بغداد میں عربوں کے سامنے بیان کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں 7 دفعہ لعاب دہن مبارک ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنے رب کریم کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے، یعنی شور کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی کہ میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے والد، لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے فرزند اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب مبارک ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنا اس لیے تھا کہ اس واقعے کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آپ مائل ہو جائیں، آپ کی کرامات آپ دیکھ لیں، سن لیں۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے حضور غوث اعظم پر، وہ یقین رکھ لیں کہ حضور غوث اعظم حضرت محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا بیان ایک عظیم الشان اجتماع میں ہوا، جس پر ہیبت تو رونق چھائی ہوئی تھی، اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کا مضمون بیان کر کے لوگوں کو اللہ کریم کی طرف بلایا تو وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ تو ہمیں بھی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پکارنا چاہیے، اللہ کا نام بلانا چاہیے۔ جو اللہ کو اپنے قریب جانتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اپنے پیارے بندوں میں تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، وہ لوگ تو ضرور ہی اللہ کا نام دل و جان سے لیتے ہیں، عقیدت اور شوق سے لیتے ہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شرکائے اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ منبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کے جلال، رعب و دبدبے کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ ان سے فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کوئی بھی سنائی نہ دیتا۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ حضور غوث اعظم اللہ کا نام لینے والے تھے، اللہ کو پکارنے والے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے تھے۔ آج کل ہم ہر کسی سے ڈرتے ہیں سوائے اللہ کی ذات کے، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائیں۔ کوئی جتنا بھی جابر ہو، کوئی جتنا بھی بہادر ہو، بس اللہ کی ذات سے خوف کھائیں، کیونکہ ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کہ حضور دیکھیں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں، اس کے بعد اپنے وظیفے کی طرف آؤں گی۔ حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فاسق، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔
تو ہم نے سنا کہ ہمارے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک کے بیانات سے کتنے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی اور کتنے گناہ گار اور بدکار گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر راہ ہدایت کے مسافر بن گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے سروں کے تاج حضور غوث پاک چونکہ خود بعمل تھے، اس لیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نیکی کی دعوت پر مشتمل کلمات تاثیر کی مہک سے معطر ہوتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود میں مزید عمل کا جذبہ بیدار کریں، کیونکہ نیکی کی دعوت اس وقت تک زیادہ مؤثر ہوتی ہے جب نیکی کی دعوت دینے والے میں عمل کی روحانیت بھی ہو۔ نیکی کی دعوت دوسروں کے دل و دماغ کو تب مہکاتی ہے اور عمل کی طرف لاتی ہے جب اس میں عمل کی خوشبو رچی بسی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والا خود بعمل ہوگا تو اس کی بات میں بھی اثر ہوگا۔ اگر نیکی کی دعوت دینے والا خود پابندی سے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے والا ہوگا تو لوگ اس کی نماز کی دعوت کو سن کر مسجد کی طرف جانے والے بنیں گے۔ اگر نیکی کی دعوت دینے والا خود قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے دل و دماغ کو مہکاتا ہوگا تو اس کی نیکی کی دعوت کو سن کر دوسرے لوگ بھی قرآن پاک کی تلاوت کا جذبہ پائیں گے۔ اسی طرح اگر ٹیچرز اور والدین خود حسن اخلاق سے آراستہ ہوں گے تبھی اپنے شاگردوں اور بچوں کو حسن اخلاق کا پیکر بنا پائیں گے۔ اگر ٹیچرز اور والدین خود نماز پڑھتے ہوں گے تبھی اپنے شاگردوں اور بچوں کو نماز کا عادی بنا سکیں گے۔ اگر ٹیچرز اور والدین خود اچھی عادتوں والے اور اچھے کام کرنے والے ہوں گے تبھی اپنے شاگردوں اور بچوں کو اچھی عادتوں اور اچھے کاموں کا پیکر بنا سکیں گے۔ اسی طرح اگر نیکی کی دعوت دینے والا خود پابندی سے روزے رکھنے کا عادی ہوگا بلکہ ہر پیر شریف کا نفل روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوگا تو لوگ اس کی دعوت سن کر فرض کیا نفل روزے رکھنے پر بھی آمادہ ہوں گے۔ اگر نیکی کی دعوت دینے والا خود درس سنت سننے والا ہوگا دینے والا ہوگا اور نیکی کی باتیں سن کر اس پر تنگ نہ آنے والا ہوگا تو اس کے بچے بھی ایسے ہی نیک بن جائیں گے۔ تو حضور غوث اعظم خود عمل کیے بغیر کی جانے والی نصیحت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ مزید فرماتے ہیں، خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو اور اس میں ضروریات خانہ داری بھی نہ ہو، اور ایسا خزانہ ہے جس میں کچھ خرچ نہ کیا جائے، اور یہ ایسے دعوے کی طرح ہے جس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تھیں چند پیاری پیاری باتیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو آج کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ وظیفہ بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی پر اثر اور پرتاثیر یہ وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھروں میں ایسی دولت آئے گی، آپ کے رزق میں ایسی برکت آئے گی کہ پورا سال آپ کے پرس کبھی بھی خالی نہیں ہوگا۔ تو جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، میں آپ کو خود بتاؤں کہ میں اکثر یہ وظیفہ کرتی ہوں۔ اس وظیفے کی برکت سے میرے پاس کبھی بھی میرا پرس خالی نہیں ہوتا، میرے پیسے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ بہت آزمودہ عمل ہے یہ، میرے پاس برکت کا کامیاب ترین عمل ہے۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ نے جو کے ساتھ دانے لے لینے ہیں۔ جو عام گھروں میں مل جاتا ہے، جو نہ ملے گندم کے دانے لے لیں، تو یہ آپ نے 7 دانے لے لینے ہیں، وضو کر لینا ہے، اور ان پر آپ نے یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، اس کو آپ نے 997 مرتبہ 997 ٹائم آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا غوث اعظم دستگیر المدد، یا غوث اعظم دستگیر المدد، یا غوث اعظم دستگیر المدد، یہ آپ نے پڑھ کر ان دانوں کو اپنے خرچے کی تھیلی یا پرس میں ڈال کر رکھ دینا ہے، اور جتنا چاہیں بغیر شمار کیے اس میں سے خرچ کرتے رہیں۔ جب بھی پیسے آئیں آپ ان میں اس میں پیسے رکھ لیں اور ایک دفعہ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تھیلی یا پرس میں سے رقم ختم نہ ہوگی، اور جب بھی کھولیں گے تو باوضو کھولیں۔ اب ایک اہم بات کہ ان پیسوں کو ناجائز اور گناہ کے کاموں میں ہرگز خرچ نہ کریں، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے ہر اس بہن بھائی کو جو پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔